السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے وعدے کے مطابق لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اعتکاف میں جو باتیں جائز ہیں ان کا بیان میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پر سوال ہے، معتکف کو مسجد سے نکلنا کن عذروں میں جائز ہے؟ تو جواب ہے، واش روم کے لیے نکلنا، غسل فرض کرنے کے لیے نکلنا، جمعے کی نماز کے لیے زوال کے وقت یا اتنی دیر پہلے نکلنا کہ جامع مسجد پہنچ کر خطبے سے پہلے 4 سنتیں پڑھ سکیں، اذان کہنے کے لیے اذان کی جگہ پر خارج مسجد جانا۔ اس کے بعد سوال ہے، پخانہ پیشاب کے لیے کتنی دور جانا جائز ہے؟ تو جواب ہے، اپنے مکان تک جانا خواہ وہ کتنی ہی دور ہو جائز ہے۔ ہاں، اگر اس کے 2 مکان ہیں، ایک اعتکاف کی جگہ سے قریب ہے اور دوسرا دور ہے تو قریب والے میں قضائے حاجت کرنا ضروری ہے۔ تو سوال ہے، نماز جنازہ کے لیے معتکف کو مسجد سے نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے، اگر اس نے اعتکاف کی نیت کرتے وقت یہ نیت کر لی تھی کہ نماز جنازہ کے لیے جاؤں گا تو جائز ہے، اور نیت نہیں کی تھی تو جائز نہیں۔ تو سوال ہے، اور کیا کیا باتیں اعتکاف میں جائز ہیں؟ تو جواب ہے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، کوئی حاجت کی چیز خریدنا بشرطے کہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، اور نکاح کرنا جائز ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مکروہات و مفسدات اعتکاف کا بیان۔ تو سوال ہے، اعتکاف میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ تو جواب ہے، بالکل خاموشی اختیار کرنا اور اسے عبادت سمجھنا، سامان مسجد میں لا کر بیچنا یا خریدنا، لڑائی جھگڑا یا بیہودے باتیں کرنا۔ تو سوال ہے، کن چیزوں سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے، بلا قدر قصدن یا سہورن مسجد سے باہر نکلنا، حالت اعتکاف میں صحبت کرنا، کسی عذر سے باہر نکل کر ضرورت سے زیادہ ٹہلنا، جیسے واش روم کے لیے گیا اور واش روم سے فارغ ہو کر بھی گھر میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، بیماری یا خوف کی وجہ سے مسجد سے نکلنا، ان سب صورتوں میں اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ تو سوال ہے، اعتکاف فاسد ہو جائے تو اس کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے، اعتکاف واجب کی قضا واجب ہی، سنت اور نفل کی قضا واجب نہیں ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں نظر یعنی منت ماننے کا بیان۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، منت ماننا کیسا ہے؟ تو جواب ہے، جائز ہے، اور منت مان کر اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو اس کے بعد سوال ہے، کیا ہر منت کا پورا کرنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جو منت خلاف شرع بات کی نہ ہو اور اس کی شرطیں پائی جائیں اس کا پورا کرنا واجب ہے، اور جو منت کے خلاف شرع کام کی ہو اس کا پورا کرنا ناجائز ہے۔ تو سوال ہے، منت صحیح ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، منت کسی عبادت کی ہو، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو خدا کے واسطے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، یا روزہ رکھوں گا، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یا 1000 روپیہ صدقہ کروں گا، اور جس چیز کی منت مانی ہو وہ اس کی قدرت سے باہر نہ ہو ورنہ منت صحیح نہ ہوگی۔ جیسے کوئی شخص کہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں شخص کی دکان کا مال خیرات کر دوں گا، یہ منت صحیح نہیں، کیونکہ کسی غیر کی دکان کا مال اس کی ملکیت نہیں ہے، اس کی قدرت سے باہر ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی شرطیں ہیں جو بڑی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو اب بات کرتے ہیں اسلامی فرائض میں سے زکوٰۃ کا بیان۔ تو سوال ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک کے بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز، روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ تو سوال ہے، زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ تو جواب ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، قرآن مجید کی آیتوں اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ تو سوال ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں؟ تو جواب ہے، مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ ہونا، مالک نصاب ہونا، نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ بس کافر اور غلام اور مجنون اور نابالغ کی مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔
اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یہ مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یہ مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد بات کرتے ہیں مالی زکوٰۃ اور نصاب کا بیان۔ تو سوال ہے کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ تو جواب ہے چاندی، سونے اور ہر قسم کے مالی تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سوال ہے چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیہ روپے مراد ہے یا اور کچھ؟ تو جواب ہے چاندی سونے کے تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے اشرفیہ روپے، زیور، برتن، گوٹا، ٹھپا وغیرہ۔ تو سوال ہے جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے جواہرات اگر تجارت کے لیے ہو تو زکوٰۃ فرض ہے، اور تجارت کے لیے نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی ہی مالیت کی ہو۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہو، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہیں لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو سوال ہے سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہو تو کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو سوال ہے اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر کسی کا نصاب پورا ہو جائے تو اس کے حساب سے زکوٰۃ دو، اور دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا نہ ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو سوال ہے اگر کسی کے پاس صرف 3-4 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، نہ روپیہ نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو جواب ہے اس صورت پر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ تو سوال ہے مالی تجارت سے کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہے، خواہ کسی قسم کا مال ہو جیسے غلہ، کپڑا، قند، جوتیاں، بساط، کھانے کا اسباب وغیرہ۔ تو سوال ہے نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کی خاص مقدار مقرر کر دی ہے، جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ تو سوال ہے چاندی کا نصاب 54 تولے 2 ماشے بھر وزن کی چاندی ہے، تولے سے انگریزی روپے کا وزن مراد ہے؟ سوال ہے 54 تونے 2 ماشے چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہوئی؟ تو جواب ہے زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے، پس 54 تولے 2 ماشے کی زکوٰۃ 1 تولہ 4 ماشہ 2 رتی چاندی ہوئی۔ تو سوال ہے سونے کا نصاب کیا ہے؟ تو جواب ہے سونے کا نصاب 7 تولے 8.5 ماشے سونا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 ماشے 2.5 رتی سونا ہوئی۔ اب اس کا آخری سوال ہے تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ تو جواب ہے تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگاؤ، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو یہاں پر ختم کروں گی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بیان لے کر آؤں گی۔ تو جب تک کے لیے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کیا کریں، شیئر کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔